बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, DTN से मैं हूं मुनीर अहमद और आज हम एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर रहे हैं फैशन डिज़ाइनर और टीवी होस्ट निमरा खान से। अस्सलाम वालेकुम निमरा। जी, कैसे हैं आप मुनीर साहब? ठीक है, अल्लाह का वालेकुम शुक्र, आप अस्सलाम। सुनाएं, खैरियत से हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बताएं। कैसा चल रहा है काम? काम अच्छा चल रहा है मुनीर साहब, और आपको पता है कि अभी कोरोना के बाद वापसी हो चुकी है सब कामों की, और हमने भी दोबारा से स्टार्ट कर लिया है। सो एवरीथिंग इज गोइंग पॉजिटिव एंड ग्रेट। आप बताएं, हाउ इज एवरीथिंग एट योर एंड गुड। वर्क वाइज? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू सो मच। कैसा चल रहा है? वापस लोग फैशन की तरफ आ रहे हैं या अभी देख रहे हैं कि अपनी जेबों की तरफ और कुछ हालात की तरफ? क्योंकि ज़ाहिर है कि कुछ शॉप्स और बिजनेस तो ज़ाहिर है कि ऐसा ऐसा खुल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो सूरत हाल है वो उस तरह से तो नज़र नहीं आ रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है मुनीर साहब। फैशन की इंडस्ट्री की जहाँ तक बात है तो बहुत ही स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ें चेंज हो रही हैं। आई मीन दोबारा से अपनी साइकिल की तरफ वापस आ रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसकी स्पीड स्लो है। वो इसलिए चूंकि हमारे पास जो बेसिक लाइफ है हमारी, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। आपको पता है साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हुए हैं इस बीमारी के पूरे वर्ल्ड वाइड। तो जो फैशन इंडस्ट्री है आपको पता है वो लग्जरी में आती है, और वो एक साइड चीज है बेसिक नीड्स को हटा के। क्योंकि देखिए बेसिक कपड़ा तो हर कोई मतलब ऑब्वियसली अफोर्ड कर सकता है, लेकिन जो फैशन डिजाइन से रिलेटेड है या जो डिजाइनर्स का काम है या उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो बहुत ही एक्सपेंसिव लिस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो वो अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली है। मैं ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल शुरू ही नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह विद पैसेज ऑफ टाइम कमिंग ईयर में वी विल बी होपिंग समथिंग पॉजिटिव एंड गुड इन फैशन इंडस्ट्री। कितना अर्सा हो गया निमरा आपको फैशन इंडस्ट्री में ये काम करते हुए? जी मुझे तकरीबन 6 to 7 years हो गए। 6 or 7 years। इसकी इब्तिदा कैसे हुई? कैसे ख्याल आया आपको कि आप के अंदर कोई फैशन डिज़ाइनर है? क्योंकि आम तौर पे जैसे आप टीवी होस्ट हैं और मॉडलिंग भी आप हम्म। करती रही हैं, तो जो मॉडलिंग की तरफ या इस तरह जो कैमरे के सामने आना चाहते हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा कोई फैशन क्रिएट करने में इंटरेस्टेड नहीं होते, बल्कि दूसरों का फैशन नहीं, उठा के। बेसिकली मुझे जी जी। साहब मेरा जो इंटरेस्ट था वो शुरू से फैशन एंड डिजाइन की तरफ ही था। क्योंकि एक आपका गोल होता है, आप कुछ बनना चाहते हैं। जब आपसे लोग सवाल करते हैं बचपन में कि आप बड़े होके क्या बनेंगे, तो मेरे साथ हमेशा ये था कि मैंने अपना गोल बहुत स्ट्रेट रखा है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगी या इंजीनियर बनूंगी, या अगर मुझे ये दोनों में मैं कामयाब नहीं होती तो मैं फैशन डिजाइनर बनूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने हमेशा से अपना गोल बहुत ही स्ट्रेट, बहुत ही फॉरवर्ड उसकी तरफ मैं बढ़ती गई। और मुझे शुरू से शौक था। व्हेन आई वाज इन माय मैट्रिक, हम मैं कर रही थी, क्लास में थी, तो वहां से मुझे फिर शौक ये डेवलप हुआ आर्ट्स एंड डिजाइन की तरफ, फिर क्लोथिंग की तरफ। फिर वहां से थोड़ा सा पैशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुआ। एंड देन ऑब्वियसली आई ज्वाइंड यूनिवर्सिटी टू गेट एजुकेशन proper of fashion and design so that I can achieve my goal better. तो मैंने प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू अपना करियर प्लान किया और अपनी स्टडीज प्लान की, और आज मैं किसी प्लेटफॉर्म पे हूँ, किसी एक प्रॉपर प्लेस पे हूँ, और उसके पीछे काफी प्लानिंग है। सो इंटरेस्ट और पैशन मेरा डे वन से था और फोकस था। मॉडलिंग मैं खुद नहीं करती। मॉडलिंग मैंने अपनी जो भी मॉडल्स होते हैं ब्रांड के फोटोशूट्स वगैरह, उसमें मैं ऑब्वियसली मॉडल्स हायर करती हूँ प्रोफेशनल, जो कि हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से डिस्प्ले करती हैं। और इस तरीके से आपको पता है कि मॉडल्स और डिजाइनर्स जो है वो दोनों साथ ही चलते हैं हर स्टेप बाय स्टेप इन फैशन डिजाइन और जो भी फैशन इंडस्ट्री है। तो इस तरीके से मेरा जो गोल था वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था। आपने कहाँ से फैशन डिजाइनिंग पढ़ा जो एज ए सब्जेक्ट? मैंने जी फैशन डिज़ाइन किया है इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस से। हमारी जो डिग्री का टाइमलाइन, मतलब जो ड्यूरेशन है हमारी, वो है तकरीबन 5 इयर्स। और ये हमारी डिग्री जो है वो इक्वलेंट टू मास्टर्स है। इसके बाद आपको इतना ज़्यादा वो सिखा देते हैं और इतना ज़्यादा आप जो है वो एफर्ट देते हैं और स्ट्रगल करते हैं और सीखते हैं और हार्ड वर्क करते हैं, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा पॉलिश कर देता है फॉर स्टेपिंग इनटू फैशन इंडस्ट्री fully polished and grown and obviously mature as well as a designer.
اچھا، عام طور پہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد جو ہے یہ فیڈرل کیپٹل تو ہے پاکستان کا، لیکن یہ فیشن کیپٹل نہیں ہے پاکستان کا. تو جو لوگ یہاں سے گریجویٹ ہوتے ہیں، باقاعدہ پڑھتے ہیں 4 or 5 years and afterwards, like what scope of do you see for them in Islamabad? دیکھیں اسلام آباد جو ہے وہ مین فیشن کی مارکیٹ یہاں پہ بہت کم ہے. مین تو آپ کو پتہ ہے لاہور اور کراچی ہے، وہاں پہ ہمارے پاس بڑے پلیٹ فارمز ہیں، بڑے اچھے اپرچونیٹیز ہیں فیشن شوز کی، اور اوور آل آپ اپنے کام کو بہت اچھے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں. ایون مارکیٹ وائز بھی آپ اپنی بوتیکس اگر اس لاہور اور کراچی میں کھولتے ہیں تو وہ زیادہ اس لیے چلے گا کیونکہ وہاں کے لوگوں کو نو ہاؤ بھی بہت زیادہ ہے فیشن اینڈ ڈیزائن کے، پلس آپ کا مائک بند ہو گیا نمرا. ہیلو. جی جی. ایون ایسا جو مارکیٹ ہے وہ بھی بہت بڑی ہے، تو ہم جو ہے وہ اسلام آباد تھوڑا سا اس کے پیچھے ہے، لیکن آئی تھنک ابھی اسلام آباد میں بھی آہستہ آہستہ لوگ نو ہاؤ کر رہے ہیں فیشن اینڈ ڈیزائن سے ریلیٹڈ، ایڈمیشنز لے رہے ہیں، پراپر ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں. بٹ ہوپ فلی انشاءاللہ ان کمنگ ایئرس فیشن کی مارکیٹ مزید بہتر رہے گی اسلام آباد کی. صحیح. جو فیشن ڈیزائننگ آپ نے سیکھی، آپ اس کو آگے بھی ڈسیمینیٹ کر رہی ہیں، دوسروں کو سکھا رہی ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر شخص تو آپ کی طرح کوئی 4 سال یا 5 سال کی فیشن ڈگری تو نہیں لے سکتا، لیکن بے شمار لڑکیاں اور جی لڑکے ایسے ہیں they want to learn fashion designing and they want to make their own boutiques. جی بالکل. اس کے لیے میں جتنی میرے پاس انفارمیشن ہے نیشنلی انٹرنیشنلی جتنا ایکسپیرینس ہے، میں جو ہے وہ اپنی برانڈ میں انٹرنشپس آفر کر رہی ہوں. وہاں سے میں جتنا زیادہ لوگوں میں اس چیز کو پھیلا سکتی ہوں، اسپیشلی میل فیمیل بوتھ ہمارے پاس ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس، ان کو میں پراپرلی گائڈ کرتی ہوں. اسٹوڈنٹس کم اس لیے رکھتی ہوں تاکہ میں پرسنلی ان کی ٹریننگ اچھے سے کر سکوں اور ان کو ایک پراپر اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر کے تھرو فیشن ڈیزائن سمجھا سکوں. کیونکہ بظاہر سوچنے میں تو یہ بہت زیادہ ایزی ٹاسک لگتا ہے کہ آپ نے صرف کپڑے جو ہے وہ ڈیزائن کرنے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کی اسٹیٹک سینس بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. آپ کا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ واٹس ان واٹس آؤٹ ان فیشن، کیا کلر پیلیٹس چل رہے ہیں، کیا ٹرینڈز ہیں. تو اوور آل ورلڈ وائڈ آپ کو فیشن کو پڑھنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، اور ساری مارکیٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ہم ایک کلیکشن یا اپنی کوئی بھی ہم آؤٹ فٹس ڈیزائن کر رہے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کون سے اوکیزن کے ہیں. تو یہ ساری اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجرز ہیں جو کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھاتے ہیں. پرسنلی آئی ایم آلسو گیونگ کلاسز اینڈ کورسز ٹو اسٹوڈنٹس بیکاز جو آپ کے پاس نالج ہے اٹس بیٹر ٹو اسپریڈ اینڈ کوئی آپ سے فائدہ لے اور کوئی آپ کے تھرو اپنے گولس کو اچیو کرے. آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ وچ از پازیٹیو. گڈ. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ جو آپ نے ایجوکیشن حاصل کیا ہے وہ آپ دوسرے لوگوں کو تک اپنا علم پہنچا رہی ہیں. اور لیکن ایک چیز جو میں نے اوور دی ایئرس دیکھا ہے، لیکن ابھی تک ایک تو یہ ہے کہ فیڈرل کیپٹل ایک فیشن مارکیٹ کے طور پہ اس طرح سے نہیں ابھر پایا. اس کی وجہ سے شاید اس لیول کے جو میک اپ آرٹسٹ ہونے چاہیے یا گروم کرنے والے ماڈلز کو یا ماڈلز themselves وہ بھی اس لیول پہ نہیں ہے. مطلب ابھی آپ کسی فیشن شو پہ چلے جائیں، جو چھوٹے موٹے فیشن شوز یہاں پر ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بہت جی عرصے سے ہم نے کوئی بڑے فیشن شوز اسلام آباد میں نہیں دیکھے، لیکن وہاں پر ماڈلز آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کہاں پہ رکھتی ہیں مقامی سطح کے اوپر کام کرنے والی ماڈلز اور ان کو گروم کرنے والے لوگ یا کوٹ اینڈ کوٹ فیشن انڈسٹری کو؟ آئی تھنک کہ شوق کا ہونا بہت ضروری ہے، اور گرومنگ آپ تبھی سیکھتے ہیں جب آپ کسی چیز کے پیچھے ڈیڈیکیشن دیں اور واقعی میں سیکھنا چاہیں. ایسا نہیں ہے کہ اسلام آباد میں کوئی پلیٹ فارمز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسلام آباد میں اچھے ڈیزائنرز نہیں ہیں. بہت سے اچھے برائڈل کے ڈیزائنرز اسلام آباد میں ہی موجود ہیں، اور ان کا کام اوور دا مطلب لاہور کراچی میں بھی کافی ڈسپلے ہو رہا ہے. ایون انہوں نے انٹرنیشنلی فیشن شوز میں بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے. تو ماڈلس کو پہلے تو بات ہے اپنا جو ہے وہ فوکس ایک رکھنا چاہیے، پلس اگر وہ سیکھنا چاہتی ہیں تو کیوں نہیں، ہم بہت سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جن کے تھرو وہ سیکھ سکتی ہیں. بس یہ ہے کہ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ، سو دے ریئلی نیڈ سم گڈ پریکٹس ٹو اچیو سم تھنگ. رائٹ. نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ماڈلز ہیں پنڈی اسلام آباد سے یا ہمارے شہروں سے، وہ لاہور کی جو بڑی ماڈلز ہیں یا وہاں پہ جنرل ماڈلز ہیں یا کراچی میں،
they compete them in professional manners? देखिए एकदम से तो वो कम्पीट नहीं कर सकती डेफिनेटली। लाहौर कराची का एक्सपीरियंस और उनकी मार्केट डिफरेंट है, उनका अंडरस्टैंडिंग, उनकी पैशन, उनका हार्ड वर्क। तो आई थिंक उनको कम्पीट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट बहुत ज़रूरत है इस्लामाबाद की मॉडल्स को। प्लस हर कोई ये समझता है कि हम मॉडल जो है वो बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मॉडल इज नॉट अबाउट गुड लुक्स, मॉडलिंग इज ऑल अबाउट हाउ यू कैरी आउटफिट, how you present a designer work on runway, and how great your presence is on runway or in photo shoots. So जो है वो आपने मतलब मॉडल्स को ओवरऑल यहाँ पे एक टिपिकल सी जो है वो सेंटेंस दिया जाता है कि जो खूबसूरत लड़की या लड़का है वो मॉडल बन सकता है, बट आई एम टोटली अगेंस्ट इट। आई थिंक one should learn how to model, how to present designer work, and how to bring products more lively. हमारे यहाँ कोई ऐसी तरबियत होती है हम यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे आप लोग फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ते हैं, तो वहाँ पर अपने फैशन को पोर्ट्रे करने के लिए, उसको मार्केट करने के लिए किस तरह मार्केट पेनिट्रेशन होती है और किस तरह मॉडल्स को की भी ज़ाहिर है कि उनकी भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग का कोई सिलसिला ऐसा होता है आप हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, या कोई ऐसे कोई इदारे हमारे यहाँ मौजूद हैं? जी बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि फैशन डिज़ाइन की जो 5 साल की डिग्री होती है उसमें आपको ए टू ज़ेड हर चीज़ रिलेटेड टू योर ब्रांड, योर वर्क, योर डिस्प्ले, एवरीथिंग वो आपको बताते हैं। तो डेफिनेटली उसमें ट्रेनिंग भी इन्वॉल्व है, और जब हम सीख जाते हैं तो ऑब्वियसली डेफिनेटली हम मॉडल्स को भी सिखाते हैं आगे, और फिर उनके साथ हम इस तरीके से काम करते हैं। गुड। अच्छा, एक और बड़ा जब हम फैशन की बात करते हैं तो कहते हैं ये लाहौर ग्रुप है, ये कराची ग्रुप है, तो क्या इस्लामाबाद ग्रुप भी है कोई? जी इस्लामाबाद है ग्रुप, बट इट्स अ वेरी स्मॉल ग्रुप जिसके अंदर मेच्योर डिजाइनर्स हैं अच्छी, क्योंकि आजकल आपको पता है कि हर कोई फैशन डिजाइनर बना हुआ है विदाउट एनी going through any procedure or studies or anything. Whoever has money, they are designers, but I think a proper education के through एक बंदा मैच्योर होता है, उसकी आर्टिस्टिक आई डेवलप होती है, एस्थेटिक सेंस स्ट्रांग होता है। सो एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। इसी क्राइटेरिया पे जब आप जज करते हैं तो बहुत ही स्मॉल सर्कल ऐसा है इस्लामाबाद में जो कि अच्छा काम कर रहा है, रिस्पेक्टफुल काम कर रहा है, और ओवरऑल वो जो है प्लेटफॉर्म्स भी अच्छे आगे प्रोवाइड कर रहा है बहुत से इमर्जिंग टैलेंट को। कितने अंदाजन अच्छे, अगर आप मैं आपसे पूछूं कि भी कितने अच्छे डिज़ाइनर जो हैं वो यहाँ पे इस्लामाबाद में मौजूद हैं, क्या उसके हिसाब जी से मैं क्लाइंट्स भी आपको मौजूद हैं? 2-3 नाम बताती हूँ डिजाइनर्स के जो कि ब्राइडल्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शाजिया कियानी है, रानी ईमान है, और इस तरीके से 2-3 हैं, सना सफीना भी हैं। मतलब ऑब्वियसली उनका इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में तीनों जगह पे इन सब के आउटलेट्स हैं, लेकिन स्टार्टिंग वो यहाँ पे भी बैठ रहे हैं इस्लामाबाद में, यहाँ से भी ऑर्डर्स ले रहे हैं, यहाँ से भी लोगों को इंटर्नशिप्स के लिए स्टूडेंट्स को वो काम सिखा रहे हैं। नहीं, मार्केट उनके लिए, मतलब आपने तो 2-4 नाम लिए, इसका मतलब है कि फिर उनकी तो मोनोपोली होगी इस्लामाबाद के अंदर। अगर अच्छे डिज़ाइनर्स जो हैं जैसे ब्राइडल डिज़ाइनर्स की आप बात कर रही हैं कि अगर 2-3 ही हैं, तो फिर तो उनकी मोनोपोली है, वो जो जितने पैसे चाहें वो चार्ज करते होंगे। देखिए मैं जो है वो डिज़ाइनर्स के काम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ, इसलिए क्योंकि दे पुट एफर्ट एंड स्वेट इनटू देयर वर्क। सो मैं हर एक डिज़ाइनर को जो कि मतलब बहुत ज़्यादा बल्क में डिज़ाइनर्स आपको पता है आजकल निकल आए हैं, तो मैं सिर्फ काम एंड क्वालिटी देखती हूँ। मैंने आपको जो नाम मेंशन किए वो उनका काम और क्वालिटी बहुत अच्छा है, और ब्राइडल में वो मतलब प्रॉपर एजुकेशन के थ्रू, प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू, प्रॉपर उन्हें नो हाउ है फैब्रिक की, एम्बेलिशमेंट की, हर चीज़ की। तो मैं इसीलिए उनके नाम मैंने आपको मेंशन किया, और बहुत ही कम इसलिए हैं क्योंकि लोगों को इतनी नो हाउ नहीं है। सिर्फ पैसे का होना ही इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आई थिंक अगर कोई डिजाइनर अपना एक ड्रेस बना रहा है और उसके पीछे काफी एफर्ट है, तो दैट व्हाट काउंट्स, तो उसी का वो चार्ज करते हैं। क्या ट्रेंड चल रहा है अगर पूछा जाए कि ब्राइडल ड्रेसेस में कौन से कलर्स चल रहे हैं, कोई कट्स चल रहे हैं, मतलब क्या आप हाउ यू वुड ब्रीफ द व्यूअर्स?
ایکچولی بات کی جائے کورونا کا جو بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے جو شادیاں پلان کی ہوئی تھیں وہ اس طریقے سے ہو نہیں رہی جس طریقے سے ان کی مطلب جو انہوں نے پورے 1 سال یا 6 مہینے لگا کے پلان کیا ہے. تو ابھی لوگ زیادہ تر سمپلسٹی کی طرف جا رہے ہیں اور چونکہ ونٹرز آ چکا ہے ابھی آلموسٹ انٹر انٹو ونٹر سیزن اور یہاں پہ نومبر دسمبر میں بہت سی شادیاں پلان ہوتی ہیں ہمیشہ ہر سال. اس بار جو ہے وہ لوگ سمپلسٹی کی طرف جا رہے ہیں. کلر پیلٹ بہت ہی سٹل سا ہے. ویلویٹس اوبیسلی ونٹر کا ایک فیبرک ہے جس میں پہلے لوگ ویلویٹ پہ برائڈلز بناتے نہیں تھے لیکن اب لوگ جو ہے وہ ویلویٹ کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اور پورے برائڈلز ایون مہندی کے بارات کے پورے برائڈلز جو ہیں وہ ویلویٹ فیبرک پہ چل رہا ہے. سو اس سال جو ہے وہ ویلویٹ کا فیبرک بہت زیادہ ان ہے, اس کے ساتھ میسوری بہت زیادہ ان ہے اور کلر پیلٹ ڈیفینیٹلی ڈارکر ٹونز ہیں اور امبیلشمنٹ میں جی کاپر ہے, گولڈ ہے, سلور ہے اور اس کے علاوہ کلرفل امبرائڈریز اور کلرفل امبیلشمنٹ بھی تھوڑی سی انٹروڈیوس ہوئی ہے اس سال. سو برائڈل میں تو یہ ان ہے. پریٹ ویئر میں آپ کو پتہ ہے ونٹرز ہیں, سٹل کلرز ہیں, بہت سی ٹونز آف گرے ان ہے, بہت سی ٹونز آف بلیک, صرف ایک بلیک نہیں ہوتا, بلیک میں بہت سے شیڈز ہیں, چارکول بلیک ہے, ڈیپ بلیک ہے اور گریش بلیک ہے. سو بلیک کی بھی بہت سی ٹونز اس سال جو ہے نا وہ ان ہوئی ہے. ساتھ میں رسٹ کی کلرز بہت زیادہ ہیں کیونکہ آٹم ہے بھی اور ابھی تھوڑا سے ٹائم بعد وہ ختم بھی ہو جائے گا پاکستان میں. تو اس کی کلر پیلٹ بھی لیا گیا ہے اس سال ونٹرز کے لیے. تو رسٹی اورنج کلر بہت ان ہے, مرونز ان ہے. تو یہ اس سال کا کلر پیلٹ ہے. اچھا گڈ, تھینک یو. آج مجھے یہ بتائیے, ایک عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یار فیشن ڈیزائنر کیا کرتے ہیں, اصل کام تو سارا وہ کاریگر کا ہوتا ہے, تو وہی ڈیزائنز ریپلیکیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور اسی ڈیزائن کو ریشفل کر کے جو فیشن ڈیزائنرز ہیں کام کاریگر سے کراتے ہیں, محنت اس کی ہوتی ہے, اینڈ دے چارج ویری ہیوی پرائسز فار دا پروڈکٹس. نہیں, یہ چیز, یہ پورا کانسیپٹ آئی تھنک یہ پوری تھنکنگ غلط ہے اس لیے کیونکہ فیشن ڈیزائنر جو ہے وہ بہت ہی تھاٹ پروسیس کے تھرو کپڑے ڈیزائن کرتا ہے. فیشن ٹرینڈس اور فیشن فوکاسٹ جو ہم کرتے ہیں اس میں یہ چیز ہوتی ہے, دیکھیں پرانا فیشن ہی ریوائیو ہوتا ہے. فیشن نیو کریٹ جو بیسک کٹ لائنس ہماری ہیں جو وکٹورین ایرا سے ہیں, جو 1940s 30s 20s 17th سینچری 16th سینچری 14 15th سینچری سے جو فیشن آتا گیا ہے وہی چینج ہو کے ماڈرنائز ہو رہا ہے. تو یہ چیز تو ہے ہی ہے کہ آپ کا جو پرانی کٹ لائنس ہیں وہی ریوائیو ہو رہی ہیں, لیکن اسٹیٹیکلی کلر پیلٹ وائز, امبیلشمنٹ وائز, امبرائڈری وائز یہ سب ڈیزائنر سوچتا ہے, یہ صرف ریپلیکیٹ نہیں کرنا. اور آئی تھنک آئی ایم اگینسٹ دوز پیپل ہو ریپلیکیٹ ڈیزائنر ورک, بیکاز اگر کوئی ڈیزائنر لان کی کلیکشن نکال رہا ہے, وہ کلر پیلٹ بہت سوچ سمجھ کے رکھ رہا ہے, وہ امبرائڈریز بہت سوچ سمجھ کے رکھ رہا ہے اور آپ اسے بہت ہی کم پرائس میں بہت ہی کم کوالٹی میں ریپلیکیٹ کر رہے ہیں, آئی تھنک دیٹ از ناٹ رائٹ. So I'm against those people, especially because designers do justice to their work. They work hard. They, present everything. They work on their displays. They put effort. اور صرف کاریگر کا کام نہیں ہوتا, ڈیزائنر اس کے سر پہ بیٹھ کے سارا کام کرواتا ہے, اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلتا ہے. سو ڈیزائنرز کو آپ ایزی مت لیں, ڈیزائنرز جو ہے نا بہت سی ایفرٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے نمرا کہ جس کے لیے آپ کوئی بھی پروڈکٹ ڈیزائن کر رہے ہیں, کوئی ڈریس ڈیزائن کر رہے ہیں, اس کی آؤٹ لکس بھی میٹر کرتی ہیں کہ اس کا قد کتنا ہے, سلم ہے, فلفی ہے, نہیں ہے, مطلب کون سی چیزیں میٹر کرتی ہیں کسی بھی آؤٹ فٹ کو بنانے اور اس بندے کے اوپر بہت فٹ ان کرنے کے لیے؟ جی آئی تھنک کہ جو آپ کوئی بھی آؤٹ فٹ آپ جب چوز کرتے ہیں نا, پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں. ہم ایز اے ڈیزائنر اپنی کلائنٹ کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں کہ ویدر اس پہ یہ کٹ لائن سوٹ کرے گا نہیں کرے گا, اس کی ویٹ سے ریلیٹڈ وہ کرے گا نہیں کرے گا. تو ہم سب سے پہلے تو فزیک کو مائنڈ میں رکھتے ہیں, پھر ہم ان کے اسکن ٹون کو مائنڈ میں رکھتے ہیں اور پھر ہم ان کے لیے
پیٹرن ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ کون سے پرنٹس ان پہ سوٹ کریں گے نہیں کریں گے. تو یہ سب چیزیں ہم مائنڈ میں رکھتے ہوئے اپنے کلائنٹ کو سیٹسفائی, کیونکہ دیکھیں وہ ہمیں پیسے دے رہے ہیں, ہم نے ان کو سیٹسفائی کرنا ہے, تو کوئی اتنی آسانی سے پیسے تو نکالتا نہیں ہے جب تک کہ وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے. تو اس کے پیچھے کافی تھاٹ پروسیس انکلوڈ ہے, جس کے اندر یہ میں نے آپ کو 2-3 چیزیں ہائی لائٹ کی. کافی زیادہ مہنگا کام ہو گیا ہوا ہے فیشن کلودنگ جو ہے. دیکھیں ایکسپینسو تو یہ ہے کیونکہ یہ شوق ہی ایکسپینسو ہے, لیکن میں ڈسکریج نہیں کروں گی ان لوگوں کو جن کے پاس تھوڑے سے ریسورسز لمیٹڈ ہیں. جب آپ کے پاس کریٹیوٹی ہوتی ہے نا تو آپ کسی کے انڈر بھی کام کر سکتے ہیں. بہت سے ڈیزائنرز ایسے ہیں جن کو بہت ٹیلنٹڈ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. دے کانٹ گیو ٹائم fully to their studios or their collections. So I think wahan pe those people can hire you, and then obviously when you will work under them you will have a good experience, and obviously آپ کی اپنی گروتھ بھی ہوتی ہے, ایکسپیرینس ہوتا ہے, آپ کو ارننگ بھی ہوتی ہے, تو آپ کچھ نہ کچھ پیسے جمع کر کے اپنا کام بھی شروع کر سکتے ہیں انشاءاللہ. مطلب فردر آن. اب دوسری طرف ہے نا دلہن کی طرف, جو برائڈ کے آپ اتنے زبردست قسم کی کلودنگ بنا رہے ہوتے ہیں, اس کے 3-3 4-4 جوڑے 5-5 جوڑے اس کے بن رہے ہوتے ہیں بڑے ہیوی قسم کے. تو یہ سارا کام جو ہے عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیسے والوں کے چونچلے ہیں. یہ کوئی متوسط طبقے کا یا middle class or lower middle class cannot afford such kind of designers and the products they make. تو کیا یہ عام سطح کے بندے بھی, لڑکیاں جو ہیں, خاندان جو ہیں, وہ بھی فیشن ڈیزائنر کو افورڈ کر لیتے ہیں؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فیشن ڈیزائنر کی ٹارگٹ مارکیٹ کون سی ہے, کیونکہ بہت سے ایسے ڈیزائنرز ہیں جو صرف برائڈلز نہیں کر رہے بلکہ پریٹ ویئر بھی کر رہے ہیں, اور ان کے برائڈلز کی رینج جو ہے وہ افورڈیبل ہے. آئی ایم ناٹ شیور کہ سارے ڈیزائنرز کی افورڈیبل ہے, لیکن کچھ کی ایسی ہے جو کہ افورڈیبل ہے. سو وہ ان کو مطلب وہ عام بندہ, مڈل کلاس بندہ بھی ان کو ایزیلی افورڈ کر سکتا ہے. آپ اپنے آپ کو کہاں رکھتی ہیں؟ اب 6-7 سال, after like 6-7 years, where you stand in the fashion market of Pakistan? I'm planning to have my own a big studio. Obviously, these are my few dreams. Or plus, I'm trained from Q&A Pakistan, so I really want my salon and my boutique to be really close to each other, so that I work on both things. So I'm planning like this. Plus, I'm working on TV as well, on and off. So my plans are there as well. Let's see how they turn out. But overall, I have good goals to fulfill. اسلام آباد میں تو آپ نے اپنی پروڈکٹس جو ہیں, اپنے ڈریسز جو ہیں وہ آپ ڈسپلے کرتی رہتی ہیں, کہ have you ever have like a chance to display your products in Lahore, in Karachi, and if yes, like what were the feedback? Actually, I had I didn't display my work at Lahore or Karachi, but soon, inshallah, I will when I will get a good opportunity there. But I have international experience. I've done one fashion show at Dubai twice I did, in 2017 and 2019. So I had a good experience over there. I learned a lot from international designers. I learned, few basic, rules and regulations, how to present your work. Plus, I got good tips from there, and plus, I made good connections with them. I'm really connected to them, so that I see their work and they see mine, and then we know you exchange ideas, and then they know that Nimra Khan is working on certain themes, and then I obviously when we work or when we get connected with good productive people, you learn a lot. So that's how I learn, and that's how I gain experience. So I had a very nice experience over there. Right. What is the philosophy of your life? What do you think, like, what life is? What is life to you? Well, life to me is all about, experience, and all about learning, all about productivity. And, each and every step you really want to improve yourself.
and I see my life, very closely and very deeply. And wherever I'm lacking something, I try to fix it or try to fill it up. And I'm open to, experiences and learning. And I really want people to tell me what's not good in me so that I fix that and move forward and get successful. What philosophy like you tell people to follow? I think I will not go with something which is complicated. I really want people to think straight and work hard and make one goal so that you reach to that. Putting your hands and putting your thoughts in so many things can distract you. So it's better to get involved in one thing if you have really interest in that and passion in that, and then you obviously you can succeed. Thank you so much, Nimra Khan, for a wonderful talk with DTN. Take care of yourself. It Nazreen, was my pleasure. yeah, please go It ahead. was my pleasure talking to you, and you are always, presenting something which is great on social media. And I wish you best of luck and your channel DTN. And I'm looking forward to have one more interactive session with you in future on some, social topic or anything which is interesting going on in the world. And my best wishes to you and your team, whoever is working with you. All the best, because you are a great man and you always bring something which is informative on social media. Thank you so much for your kind words. नाज़रीन, निम्रा खान की गुफ्तगू आपने सुनी. आप भी अगर देखते हैं कि आपके अंदर कुछ टैलेंट ऐसा है जिसके ऊपर बात की जाए, तो डू राइट टू मी ऑन माय फेसबुक पेज. अल्लाह हाफिज़.